حاملہ ہونے کے بہترین دن کون سے ہوتے ہیں؟ اوولیشن کے دنوں کا حساب لگانا سیکھی۔ عورتوں کو ان دنوں کو جاننا جن میں ان کے زرخیز ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، جلد حاملہ ہونے کا امکان بڑھا سکتا ہے۔ عام ماہواری 28 دن طویل ہوتی ہے، لیکن ہر عورت دوسری عورت سے مختلف ہوتی ہے۔ ہر ماہواری کے دوران تقریباً 6 دن ہوتے ہیں جب آپ حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اسے عورتوں کے زرخیزی والے دن کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے اوولیشن کیلکولیٹر کا استعمال کریں کہ کن دنوں میں آپ کے زرخیز ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ کامیاب حمل کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اوولیشن بیضوی دن کا حساب لگائیں۔ اوولیشن کیلکولیٹر کیا ہے؟ آپ کے سب سے زیادہ زرخیز دنوں کو جاننا آپ کے حاملہ ہونے کے امکانات کو بڑھا سکتا ہے، اور کسی مخصوص دن بیضہ دانی کے امکان کو جاننا آپ کو اپنی زرخیزی والے دنوں کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ان دنوں کو دیکھنے کے لیے اوولیشن کیلکولیٹر کا استعمال کریں جن میں آپ کے بیضہ ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ حاملہ اوولیشن اور زرخیز دنوں میں کیا فرق ہے؟ اوولیشن بیضہ دانی سے انڈے کے نکلنے کا عمل ہوتا ہے، اور یہ اس کی اگلی ماہواری شروع ہونے سے 12-16 دن پہلے ہوتا ہے۔ زرخیز دن وہ دن ہوتے ہیں جو عورت کے ماہواری کے دوران ہوتے ہیں، جن میں بیضہ دانی کا دن شامل ہوتا ہے جب وہ غیر محفوظ جنسی تعلقات کی صورت میں حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کے زرخیز دنوں کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے؟ اوولیشن اور فرٹیلیٹی کیلکولیٹر اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کی اگلی ماہواری کی امید کے دن سے 14 دن پیچھے کی گنتی کر کے آپ کا بیضہ کب نکلے گا۔ اگر آپ کا سائیکل 28 دن کا ہے تو آپ کی اگلی ماہواری آپ کی آخری مدت کے پہلے دن سے 28 دن میں شروع ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا 28 دن کا باقاعدہ سائیکل ہے، اگر آپ کا 28 دن کا ماہواری معمول درست ہے تو آپ اپنی اگلی ماہواری سے 14 دن پہلے بیضہ یعنی انڈا بناتی ہیں۔ اس دوران 10 دن سے 15 دن تک میاں بیوی انٹرکورس کریں۔ آپ کی ماہواری 28 دن کی ہے، یعنی آپ کو ہر 28 دن بعد ماہواری آتی ہے۔ آپ کا بیضہ بالکل اس چکر کے 14 دن انڈا خارج کرے گا، لہذا آپ کی زرخیزی والے دن 10 سے 15 تک ہوگی۔ آپ کی آخری مدت کے پہلے دن کو پہلا دن شمار کریں گے۔ یہ حاملہ ہونے کے بہترین دن ہے۔ اگر آپ کے پاس 28 دن کا سائیکل نہیں ہے، ہر ایک کو 28 دن کا ماہواری نہیں ہوتی ہے، جو کہ بالکل نارمل ہے، یہاں تک کہ وہ 14 دن بیضہ خارج نہیں کر سکتے ہیں۔ سائنسدان ایلن ولکوکس نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف انوائرمنٹل ہیلتھ سائنسز کے ساتھ 696 ماہواری کے چکروں پر ایک مطالعہ کیا۔ اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ 28 دن کی سائیکل والی 69 خواتین میں سے صرف 7 خواتین نے اپنی اگلی ماہواری سے 14 دن پہلے بیضہ خارج کیا۔ کچھ ان کی ماہواری سے 19 دن پہلے جو کہ ان کے موجودہ سائیکل کے 10 دن پر تھا، اور کچھ صرف 7 دن پہلے یعنی 22 دن۔ ولکوکس کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 70% سے زیادہ خواتین 10 دن سے پہلے 17.1 دن کے بعد اپنی زرخیزی میں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی مدت کی لمبائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ دیگر جسمانی وجوہات، مثال کے طور پر، اگر یہ دن 3 تک ختم ہو جاتا ہے تو یہ ممکن ہے کہ آپ کے جسم میں ہارمونل تبدیلیاں ہو جاتی ہوں جو 10 دن بیضہ دانی کو ایکٹیو کرتی ہیں۔ اس کی دیگر جسمانی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسے جنسی ہارمونز کی کمی یا ان کا تاخیر سے اخراج، ذہنی تناؤ جیسی نفسیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ حاملہ ہونے کے لیے اہم نکات جانیں۔ اوولیشن کیلکولیٹر بیضہ دانی کی پیش گوئی کرنے والی کٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی علامات کا پتہ لگا کر معلوم کریں کہ آپ کا کب بیضہ بنے گا۔ اوولیشن کے وقت کے ارد گرد ہر دوسرے دن میاں بیوی جنسی تعلقات قائم کریں۔ حاملہ ہونے کی کوشش شروع کرنے سے کم از کم 1 ماہ قبل فولک ایسڈ کے ساتھ قبل از پیدائش کا وٹامن لینا شروع کر دیں۔ حاملہ ہونے کے لیے بہتر معلومات اور مشورے کے لیے گائناکالوجسٹ سے ملیں اور پہلے سے موجود صحت کی کسی بھی قسم کی حالتوں کا پہلے علاج کریں۔ ویکسینیشن اور باقاعدگی سے چیک اپ اور ٹیسٹنگ کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنا حمل کے دوران پیچیدگیوں کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ اپنا خوب خیال رکھنا، غیر صحت بخش عادات کو ختم کریں۔ اگر آپ پہلے سے ورزش نہیں کر رہی ہیں تو باقاعدہ ورزش کو اپنے معمولات میں شامل کرنا شروع کر دیں۔ صحت مند، غذائیت سے بھرپور غذا کھانے سے بھی حاملہ ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔
صحت مند بچہ دانی کے لیے غذائیت سے بھرپور لذیذ غذائیں کون سی ہیں؟ بچہ دانی خواتین کے جسم کے اہم ترین اعضاء میں سے ایک ہے، اور یہ رحم ہی ہے جو عورت کے تولیدی نظام کی بنیاد کا کام کرتی ہے۔ زندگی کی بنیاد میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر عورت صحت مند بچہ دانی کے لیے ایسی خوراک کا استعمال کرے جو آسانی سے دستیاب ہو اور غذائیت سے بھرپور کھانے کی بہت سی اقسام اس میں موجود ہوں جو رحم کی صحت کو بڑھاتی ہیں۔ اس پوسٹ میں ہم رحم کی مضبوطی یا صحت کے لیے صحت بخش غذا کے بارے میں بات کریں گے۔ جب آپ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو یہ عقلمندی ہے کہ بچہ دانی کو صحت اور طاقت دینے والے کھانے کی تحقیق کریں تاکہ آپ اپنے بچے کو ان کی زندگی کے سفر میں بہترین بنیاد فراہم کر سکیں۔ اس مضمون میں بچہ دانی کی مثالی صحت کے لیے کیا کھائیں پر بحث اور فہرست دی گئی ہے۔ یہ جاننے کے لیے پڑھتے رہیں کہ صحت مند اور خوش بچہ دانی کے لیے اپنی خوراک میں کن غذاؤں کو شامل کرنا چاہیے۔ اس قسم کی مزید معلومات آپ مرہم پہ گائناکالوجسٹ سے حاصل کر سکتی ہیں یا 03-11122239 پہ کال کریں۔ بچہ دانی کو مضبوط بنانے کے لیے صحت مند غذائیں۔ سبز چائے رحم کی صحت کے لیے بہترین آپشن ہے۔ سبز چائے میں اینٹی آکسیڈنٹس بھرے ہوتے ہیں جو نہ صرف آپ کے رحم کی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اسے فائبرائڈز سے بھی بچاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی خاتون ہیں جو پہلے ہی یوٹرن فائبرائڈز کا شکار ہے تو آپ کو فوراً سبز چائے پینا شروع کر دینی چاہیے۔ نمایاں بہتری دیکھنے کے لیے اسے 8 ہفتوں تک روزانہ پئیں۔ یہ خواتین کی صحت کے لیے بہترین غذا ہے۔ سبز چائے ان غذاؤں میں سے ایک ہے جو اس بیماری سے بچاتی ہے۔ صحت مند بچہ دانی کے لیے سبز پتوں والی سبزیاں کھائیں۔ ایک صحت مند بچہ دانی کے لیے اس کا الکلائن توازن برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ بہترین سبز پتوں والی سبزیاں جو اس توازن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں وہ ہیں پالک اور کولاڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، تمام سبز پتوں والی سبزیاں رحم کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ وہ اہم غذائی اجزاء فراہم کرتی ہیں جو بیضہ دانی کو صحت مند بچہ پیدا کرنے کے لیے کافی مضبوط بناتی ہیں۔ بچہ دانی بچہ دانی کی مضبوطی کے لیے گری دار میوے اور بیجوں کو چبائیں۔ آپ کے جسم کے مناسب کام کے لیے درکار تمام ہارمونز کی پیداوار گری دار میوے اور بیجوں میں موجود غذائی اجزاء سے شروع ہوتی ہے۔ اچھے کولیسٹرول اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی زیادہ مقدار کے لیے آپ کو گری دار میوے اور بیج جیسے کاجو، بادام اور سن کے بیجوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ گری دار میوے اور بیجوں میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ نہ صرف رحم کے کینسر سے بچاتے ہیں بلکہ آپ کے رحم کو فائبرائڈز بننے سے بھی روکتے ہیں۔ رحم کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ پھلوں کا استعمال شروع کریں۔ اگرچہ تمام پھل آپ کی صحت کے لیے بہترین ہیں، لیکن آپ کو ان پھلوں کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے جن میں بائیو فلاوونائڈز اور وٹامن سی ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے ایسٹروجن کی سطح کو بھی زیادہ سے زیادہ رکھیں گے، اس لیے خواتین کے لیے بہت زیادہ پھل لینا بہت ضروری ہے۔ پھلوں میں موجود آپ کے رحم کی مجموعی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ رحم کے کینسر جیسی مہلک بیماری سے بھی بچا سکتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے تو پھل ضرور لیں۔ اسنیکس کے لیے چاکلیٹ اور کوکیز پر چبانے کے بجائے آپ پھلوں کی سرونگ لے سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کی بھوک کو ختم کرے گا بلکہ آپ کو غیر صحت بخش کھانے سے بھی دور رکھے گا۔ بچہ دانی کی اچھی صحت کے لیے ڈیری کا استعمال۔ بچہ دانی کی اچھی صحت کے لیے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دودھ کی مصنوعات جیسے مکھن، دودھ، پنیر اور دہی کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان دودھ کی مصنوعات میں نہ صرف کیلشیم بلکہ وٹامن ڈی بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ یہ دونوں آپ کے بچہ دانی کی صحت میں بہت زیادہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ڈیری کا باقاعدہ استعمال عورت کو فائبرائڈز جیسے مسائل سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی مچھلی بے حد مفید ہوتی ہے۔ اومیگا 3 ضروری فیٹی ایسڈ آپ کے جسم کے لیے انتہائی اہم ہے، اور یہ ٹھنڈے پانی کی مچھلی کی اقسام جیسے سالمن اور میکریل میں وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ مچھلی کی ان اقسام کا استعمال عورت کے جسم میں پروسٹاگلینڈن کی پیداوار کو روک سکتا ہے۔ بچہ دانی کا انتہائی سکڑاؤ اس ہارمون نما مرکب کی وجہ سے ہو سکتا ہے جسے پروسٹاگلینڈن کہتے ہیں۔ بعض اوقات بچہ دانی کی خراب پوزیشننگ بھی اس طرح کے شدید سنکچن کے نتیجے میں ہو سکتی ہے۔ بچہ دانی کو قدرتی طور پر صاف کرنے کے لیے اپنی خوراک میں لیموں کو شامل کریں۔
چونکہ لیموں میں وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ مدافعتی نظام کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے آپ کے رحم کو بیماریوں سے دور رکھنے میں مدد ملے گی۔ لیموں کے زیادہ استعمال سے آپ کا بچہ دانی خود کو بیکٹیریا اور دیگر جراثیموں سے بھی بچا سکے گا، جو انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ لیموں لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس نیم گرم لیموں پانی میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ صبح سب سے پہلے یہ کام کریں، یہ آپ کے رحم کی صحت کو کافی حد تک فروغ دے گا۔ دودھ کی مصنوعات کا استعمال۔ دودھ کی مصنوعات جیسے دہی، پنیر، دودھ اور مکھن کا روزانہ استعمال بچہ دانی کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ دودھ کی مصنوعات کیلشیم اور وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ جبکہ کیلشیم آپ کی ہڈیوں کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے، وٹامن ڈی یوٹرین فائبرائڈز کے خطرے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیلشیم کے جذب میں مدد کے لیے آپ کو وٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ وٹامنز، میگنیشیم، پوٹاشیم اور کیلشیم شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر سبزیوں کا استعمال بڑھانا چاہیے۔ سبزیوں کا باقاعدگی سے استعمال آپ کو فائبرائڈز سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اگر آپ فائبرائڈ ٹیومر میں مبتلا ہیں تو بروکولی، بند گوبھی اور پھلیاں جیسی سبزیوں کا زیادہ استعمال ٹیومر کو بڑھنے میں سست کر دے گا۔ بچہ دانی۔ صحت مند بچہ دانی کے لیے کھانے میں فائبر سے بھرپور غذائیں جیسے پھل، پھلیاں، سبزیاں اور سارا اناج شامل ہیں۔ دودھ کی مصنوعات، سبز چائے، ٹھنڈے پانی کی مچھلی، لیموں، سبز پتوں والی سبزیاں، گری دار میوے، بیج اور کیسٹر آئل بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی طرح سے متوازن غذا کا استعمال، ہلکی ورزش اور بہتر طرز زندگی کو برقرار رکھنے سے بچہ دانی کی صحت اور مجموعی صحت کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے۔ تاہم، براہ کرم ان کھانوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، خاص طور پر اگر آپ کی پہلے سے موجود کوئی طبی حالت ہے۔